اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کون کون سے ایسے جو ہیں وہ میثاقوں کا تذکرہ ہے، جن کو ہم لوگ جو ہے مواثیق بھی کہتے ہیں، یعنی ان تمام مواثیق اور میثاقوں کا اور معاہدوں کا اور وعدوں کا یا عہدوں کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی مخلوقات سے کیے ہیں، یا جو ہے وہ مسلمانوں سے کیے ہیں، یا بنی اسرائیل سے کیے ہیں، تو یا مختلف اقوام کے بارے میں جو بیان فرمائے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اگلے حصے کے اندر جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، زمین ہے، آسمان ہیں، جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، اور اسی طرح ہی کچھ زندہ مخلوقات میں حشرات الارض ہیں، اور پھر جو ہے وہ پرندے ہیں، اور جتنی بھی زندہ اور غیر زندہ مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، ان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات مبارکہ کا جو ہے وہ ادراک اور شعور جو ہے وہ دیا ہے، اور وہ اسی ادراک و شعور کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں۔ اللہ کی تسبیح بھی کر رہی ہیں، اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ کر رہی ہیں، اللہ کی صلاۃ بھی کر رہی ہیں، یعنی قرآن مجید میں ہے کہ وہ اپنی اپنی تسبیح اور صلاۃ کو اور اپنی نماز کے طریقے کو، عبادت کے طریقے کو سمجھتی ہیں۔ اس کے اوپر قرآن مجید کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ بات رکھی تھی، اور یہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ میثاقوں کا تذکرہ کیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ وہ میری جو ہے وہ اطاعت کی طرف ان کو دعوت دی ہے، یا ان کو کوئی حکم اللہ رب العزت نے وحی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم کرہن نہیں، نہ چاہتے ہوئے نہیں بلکہ چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس ادراک و شعور کا جو ہے اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا تھا، ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں موجود ہے، اور ہمیں سمجھ اس کی بات کی سمجھ جو ہے وہ اچھی طرح حاصل کر لینی چاہیے کہ اس ادراک اور شعور کے بغیر جو ہے وہ ذمہ داری کا یا میثاق کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اس حوالے سے میں نے جو ہے وہ اس کو بھی حصہ بنایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا ہوں، اور غالباً جو ہے وہ اس کے چینل کے اوپر جو ہے اس کے حصے آنے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں اب اگلا حصہ جو ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس میں احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ان مخلوقات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو وہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ حدیث مبارکہ جو ہے پہلی حدیث، جس کو کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی جو ہے وہ جامع کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طالب ملک شام کے لیے جب نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے اکابر کی معیت میں ابو طالب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ابو طالب جو ہے ان کا قافلہ شام کے شہر بصرہ میں جو ہے وہ پہنچا ہے، یہ اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، راہب جسے ہم بحیرہ راہب کہتے ہیں، ان کے ہاں پہنچا تو اپنی سواریوں کو وہاں پر بٹھا دیا۔ اتنے میں جو ہے وہ راہب ان کے پاس آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا، حالانکہ ابھی قافلہ سواریوں سے اپنا سامان اتار رہا تھا۔ تو راہب کسی آدمی کو تلاش کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ سید العالمین ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ اکابر قریش نے راہب سے دریافت کیا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا ہے؟ راہب نے جواب دیا جب تم اس گھاٹی سے اترے تھے تو سبھی درخت اور پتھر تعظیماً جھک گئے تھے، اور یہ جو حجر اور شجر ہیں سوائے نبی کے کسی کے لیے نہیں جھکتے۔ یہ حدیث کے الفاظ، روایت کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے کندھے کی ہڈی کے نیچے جو ہے وہ سیب کی مانند موجود مہر نبوت سے بھی میں اسے پہچانتا ہوں، وہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ راہب واپس چلا گیا۔ قافلہ والوں کے لیے اس نے کھانا تیار کیا۔ راہب کھانا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرا رہے تھے۔ راہب نے کہا آپ اس لڑکے کو بھی بلائیے، یعنی حضرت ابو طالب کو انہوں نے کہا، یا قافلے والوں کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو لوگوں کو درخت کے سائے تلے پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گیا۔ راہب نے کہا دیکھو سایہ اس پر جھکا ہوا ہے، یعنی راہب جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ شجر و حجر کا اور درختوں کا اور بادلوں کا جو معاملہ ہے اس کو بغور دیکھ رہا ہے۔ باقی لوگ بھی وہاں موجود ہیں لیکن ان کی نظر اتنی جو ہے وہ گہری نہیں ہے جتنی اس کی ہے۔ تو اس نے کہا یہ دیکھیے یہ سایہ جو ہے وہ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکا ہوا ہے۔ پھر راہب نے قافلہ والوں سے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ اس بچے کا سرپرست کون ہے؟
قافلہ والوں نے بتایا کہ وہ حضرت ابو طالب ہے۔ تو چنانچہ راہب جو ہے وہ مسلسل اللہ کا واسطہ دیتا رہا کہ اسے مکہ واپس بھیج دو، حتیٰ کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ واپس بھیج دیا اور شام نہیں پہنچایا، کیونکہ راہب کا خیال یہ تھا کہ اگر یہود و نصارہ کے کچھ ایسے علماء جو اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی حسد کی بنا پر آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں ان کے شعور کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے اس پتھر کو میں اب بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ جمادات کا یا سمجھیے کہ غیر زندہ مخلوق جسے ہم کہتے ہیں بے جان چیزیں ہیں، ان کے اس کے شعور کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرا پہاڑ پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھم جا، یعنی وہ پہاڑ کی چٹان نے حرکت کی تو آپ نے فرمایا رک جا، تھم جا، تیرے اوپر جو ہے وہ نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ تو پھر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل 100% سچ ثابت ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، صدیق سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور باقی سارے صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق، علی مرتضیٰ، عثمان غنی، طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ خود پہاڑ اور وہ چٹان جو ہے اس کے شعور کا تذکرہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ روایت جو ہے یہ کیکر کے درخت کے بارے میں ہے، اس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بدو جو ہے وہ آیا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں؟ تو بدو نے کہا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کی گواہی اور کون دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیکر کا درخت جو ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے کنارے پر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کو بلایا تو کیکر زمین کو پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم دیا تو کیکر کے درخت نے بھی 3 مرتبہ جو ہے وہ کلمہ پڑھا، تو وہی الفاظ کہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، اور پھر وہ درخت اپنے جگہ پر واپس چلا گیا۔ اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل یہاں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے یہ شعور اور ادراک جو ہے وہ دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی بات جو ہے اس کو اس نے ماننا ہے۔ تو یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے ایک اور روایت کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ان بے جان چیزیں جو ہیں ان کے شعور کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، اور بھی صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں، غالباً سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک درخت یا کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ انصار کی ایک خاتون یا ایک مرد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنوا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پر تشریف لے گئے۔ کھجور کا تنا اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جیسے بچہ چلا چلا کر روتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، درخت کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ اس بچے کی طرح باریک آواز نکالنے لگا جس کو تسلی دی جائے، آہستہ آہستہ وہ چپ کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے روتا ہے، سننے والی بات ہے، یہ بہت ہی پیارے الفاظ ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے روتا ہے کہ پہلے میرے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سنتا تھا اور اب یہ اللہ کا ذکر نہیں سنے گا جس پر یہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ تو یہ یعنی یہاں تک آپ الفاظ یہاں تک ہی ہیں کہ میرے قریب ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کا ذکر سنتا تھا، یعنی اب یہ دور ہو گیا تو سب اس کو اس بات کا غم ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہ اللہ کے ذکر کے بارے میں اس جو درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر شعور جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ہی ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، یعنی جو احادیث اس سلسلے کے اندر روایات ہیں میں کہتا ہوں کہ چلے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے، علم میں ایک اضافہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہے یہ واقعہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کیا ہے۔ حضرت یعلہ بن مرہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور ایک عجیب و غریب بات دیکھی۔ ہم ایک جگہ رکے تو ایک اونٹ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے جو مالک ہیں، یہ مالک بہت سارے زیادہ مالک ہوں گے، ان کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا یہ اونٹ تم لوگوں کی شکایت کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم اس سے کام تو لیتے تھے لیکن اب یہ بڑا ہو گیا ہے، کام کرنے کے لائق نہیں رہا، تو ہم نے اسے کل ذبح کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ عمر رسیدہ ہو گیا، اب اسے بوجھ اٹھایا نہیں جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ذبح نہ کرو بلکہ اسے دوسرے اونٹوں کے ساتھ رہنے دو۔ تو یہ دیکھیے اس نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اپنے شکایت بھی کی ہے اور اپنے مالکوں کا گلا شکوہ کیا ہے کہ میں نے ان کے لیے اتنی خدمت سر انجام دی اور یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے شعور کی بات ہے جو یہاں بیان کی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ یہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آتے ہیں واقعات، اور ان چیزوں کی جو ہے وہ ادراک و شعور کے اوپر بھی ان کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی جو ہے وہ سنن میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لکھی ہے، اگلی روایت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھے اپنے پیچھے سوار کیا اور ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائی اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری جوان حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس جانور کے معاملے میں اس اللہ سے ڈرتا نہیں ہے کہ جس نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے تیری شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکھا رکھتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتی ہے۔ یہ واقعہ امام دارمی نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اپنی سنن کے اندر، اور یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ حالت میں بیٹھے تھے، اہل مکہ کے ظلم کی وجہ سے آپ خون آلود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ دکھایا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پیچھے ایک درخت دیکھا اور کہا آپ اس درخت کو بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اسے حکم دے کہ واپس چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس جانے کا حکم دیا تو واپس چلے گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میری تسکین کے لیے یہی کافی ہے، یعنی جو ہے وہ اب مزید کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں درخت کا شعور جو ہے اس کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہی ایک واقعے کے اندر جو ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اطلاع دینے والا ایک درخت تھا جس نے یہ بتایا کہ یہ حدیث کے الفاظ ذرا سن لیجیے، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت مان بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے مسروق سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن جو ہے جنوں نے سنا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جنوں نے سنا ہے؟ مسروق نے جواب دیا تمہارے والد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نے یہ بتایا تھا۔ یعنی کہ مسروق نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت سنی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا، تو انہوں نے جب سوال پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بدری صحابہ میں سے اور کفار صحابہ میں سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو دیکھیے یہ درخت کا خبر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً یہ آپ کے معجزات میں سے ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ان مخلوقات کے شعور کا بھی تذکرہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ روایت جو ہے اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ بھیڑیا چرواہے کی بکری کو لے گیا، چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور بکری چھڑوا لی۔ بھیڑیا اونچے ٹیلے پر دم دبا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں نے اپنی خوراک حاصل کرنا چاہی، اللہ نے مجھے دے دی لیکن تو نے مجھ سے چھین لی۔ چرواہے نے کہا اللہ کی قسم آج کے دن جیسا واقعہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، بھیڑیا کلام کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو پہاڑوں کے درمیان واقعہ کھجوروں والے علاقہ میں موجود ہے جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دیتا ہے، یعنی نبی بن کے آیا اور تم اس کو جو ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہو، اس پہ تمہیں کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن میری گفتگو کے اوپر تعجب ہے۔
वो चरवाहा यहूदी था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर दी और इस्लाम ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की तस्दीक की और फरमाया ये क़यामत की निशानियाँ हैं। क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि एक आदमी अपने घर से बाहर निकलेगा और उसकी अदम मौजूदगी में उसके घर वालों के बारे में या उसके अहल ने जो बातें की होंगी वो उसकी जूती और छड़ी तक बयान करेगी। ये क़यामत की अलामात के अंदर भी बहरहाल ये बात जो है वो दर्ज की गई है। तो यहाँ भी देखिए कि उस भेड़िए ने जो है वो ये पैगाम जो है वो उस यहूदी को दिया और उसको ये पूरा शऊर हासिल था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं। ये वाक़या भी हदीस में मैंने आपके सामने रख दिया है। इसी तरह ही एक वाक़या जो है वो और आपके सामने रखता हूँ, वो जो है वो बयान किया गया है जिसको हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, सही बुखारी की रिवायत है, ये बड़े प्यारे अल्फाज हैं, ज़रा सुन लीजिए कि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते हुए खाने की तस्बीह की आवाज़ सुनते थे। यानी खाना जब वो खाते थे तो बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर वो खाने के अंदर से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीहात की आवाज़ें आती थी। वो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कुन्ना नस्मउ तस्बीहत तआमी व हुवा युअकल। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते हुए हम खाने की तस्बीह की आवाज़ सुनते थे। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो ये वाक़यात भी मैंने जो है वो, चूँकि मैंने इस मज़मून को यानी दीगर मखलूक़ात, इंसान के अलावा जो दीगर मखलूक़ात हैं उनके इदराक व शऊर के बारे में कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किस कदर पहचान और मारिफ़त रखते हैं और किस तरह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह और तहमीद कर रहे हैं और किस तरह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और उसकी सलात जो है वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसका कुछ हिस्सा कुरान मजीद में बयान किया है और बाज़ वाक़यात अहादीस मुबारका में आए हैं, सही अहादीस मुबारका में आए हैं, वो आपके सामने रख दिया जाए, जिससे ये पूरी तरह इंसान को ये इदराक हासिल हो जाए, इंसान के पास जो है वो इल्म आ जाए कि ये सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत और फरमाबरदारी जो है इसको इख्तियार किए हुए है। तो इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए। इंसान के ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ मीसाकों की शक्ल के अंदर कुरान मजीद में बयान की हैं, उनको उसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उस पर ईमान लाना चाहिए और उस पर जो है वो अमल करना चाहिए और दूसरों को भी उसको जो है वो सिखाना चाहिए और उसको आगे पहुँचाना चाहिए। यही असल में वो ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ मीसाकों के अंदर जो है वो इंसान उस ज़िम्मेदारी को पूरा करे। अब बकिया हिस्सा जो है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम फिर दोबारा अपने उस मौज़ू की तरफ लौटेंगे और जो मज़ीद जो है वो जो मवासीक़ कुरान मजीद के अंदर हैं उनका हम तज़किरा अगली नशिस्त के अंदर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।